السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن مقدس کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کون کون سے فرمان نازل فرمائے ہیں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان تمام باتوں کو ہم سمجھیں گے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم درس قرآن میں اس وقت سورہ بقرہ کی ترجمے اور اس کی تشریح کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آخر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہم سے کیا فرمایا ہے، انہی سب باتوں کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، فرشتوں کا اور شیطان یعنی ابلیس کا وہ سارا واقعہ ہم نے جانا۔ اس کے بعد بنی اسرائیلیوں پر اللہ رب العزت نے کون کون سی نعمتیں کی، ان کے بارے میں بھی جانا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل بنی اسرائیلیوں پر مزید اللہ رب العزت نے کون کون سی نعمتیں کی اور کیا حکم فرمایا، اور پھر کیسے اللہ رب العزت نے فرعون سے بنی اسرائیلیوں کو نجات دی، ان تمام باتوں کو ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میرے ان انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی تھی، جتنے بھی تمہارے زمانے میں لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ فضیلت میں نے تم کو ہی دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی جان کسی کی طرف سے کوئی بھی بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ ہی اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ اللہ رب العزت قبول کرے گا، اور نہ ہی امر الہی کے خلاف ان کی کوئی بھی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی، جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی اور کڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ کے چلہ اعتکاف میں جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ انہو هو التواب الرحیم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس طرح
کہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی اور اپنے دین پر قائم رہے ہیں وہ بچھڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر قتل کر دے، یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل آشکارا نہ دیکھ لے، صاف صاف اللہ کو دیکھ نہ لے، پس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہارے موت کا باعث بن گئی اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی تہ میں بادل کا سایہ کیے ہوئے رکھا اور ہم نے تم پر منہ و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے جانا اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے، اور علاوہ اس کے نیکوکار کے مزید لطف و کرم سے بھی تم کو نوازیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ان ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمہ سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے طاعون کی صورت میں سخت آفت اتار دی، اور اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم کی عدولی کر رہے تھے۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت نے چند باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن مقدس کی سورہ بقرہ میں نازل فرمائی، جس کے بارے میں ہم نے ابھی جس کا ٹرانسلیشن جس کا ترجمہ ہم نے جانا، اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کو سمجھیں گے کہ آخر اللہ رب العزت ان آیتوں میں ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اے بنی اسرائیلیو، اے اولاد یعقوب، میرے ان انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور یہ کہ میں نے تم کو تمہارے زمانے میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بلند مقام و مرتبہ تم لوگوں کو دیا تھا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اللہ رب العزت کی تمہارے اوپر۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے تم لوگ ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کا کوئی بھی بدلہ نہیں دے سکے گا، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بنی اسرائیلیوں کو قیامت کے اس ہولناک منظر سے ڈرایا ہے کہ جس دن کوئی بھی انسان کسی کا مددگار نہیں ہوگا، بیوی بچے سے بھاگ رہی، بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، ماں اپنے بچے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا اپنے باپ ماں سے اور ماں باپ اپنے بیٹے سے، اسی طرح ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، اور اگر ایک دوسرے کے سامنے بھی جائیں گے تو اس نیت سے جائیں گے کہ ہماری ذرا سی مدد کر دو، ہمیں تھوڑی سی نیکی دے دو۔ یہ ہولناک منظر ہوگا قیامت کا، لیکن قیامت کے دن ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، اور اس دن نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی
جان چھڑانے کے لیے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی مدد کی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کو اللہ نے فرمایا جو اللہ و رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول عربی پر ایمان رکھتا ہے، تو یقیناً اس کے عمل صالح سے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر عمل کرتا ہے اور اللہ و رسول کی ہر باتوں سے جو اللہ و رسول نے کرنے سے منع کیا ہے ان سے بچتا ہے، تو وہ یہ لکھ لے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا جو پوری دنیا اش اش کر کے اس کو دیکھے گی۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ نے فرمایا کہ ان دنوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے تم کو نجات دی۔ حضرات محترم، مصر کے جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں ان کا لقب جو ہوتا ہے وہ فرعون ہوتا ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے میں جو تھا، یہ اتنا زیادہ خطرناک تھا، اتنا زیادہ یہ برا انسان تھا کہ یہ وہاں کے تمام لوگوں کو، تمام بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ جب اس کو یہ خبر ملی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا میری سلطنت کو، ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں، تو اس نے تمام کے تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ تقریباً اس نے 80,000 بچوں کو قتل کرا دیا۔ لیکن پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ 80,000 بچے جب قتل ہو چکے، تو جو فرعون کے درباری تھے انہوں نے کہا کہ اے فرعون، اے ہمارے آقا و مولا، اگر اسی طرح سارے بچے قتل ہو جائیں گے تو پھر ہماری غلامی کون کریں گے؟ تو فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال کے بچوں کو قتل کیا جائے۔ اس طرح کر کے ان کی کہانیوں کو آگے بڑھایا جانے لگا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی حضرت ہارون بھی تھے، تو جس سال بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا کہ اس سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ مشکلوں میں ہی نبی کا ظہور ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی اولو العزم نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت ان کو ان ایام میں بھی پیدا فرما سکتے تھے جس میں کوئی بھی پریشانی نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھی اسی دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو ان دنوں میں پیدا فرمایا جس زمانے میں بالکل مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے کا سال تھا، قتل کرنے کا حکم تھا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور صرف بچایا نہیں، جس نے 80,000 سے زیادہ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا، اسی فرعون کے ہاتھوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کریں گے، اسی فرعون کے ہاتھوں میں حضرت موسیٰ کی پرورش کرائی۔ وہ ہے اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ کیا ذات ہے، کیا شان ہے ہمارے رب کی کہ اسی فرعون کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی پرورش کرائی۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو فرعون کی اس ساری سلطنت کو تباہ و برباد کر دیے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دنوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بخشی اور ان کو حکم دیا کہ بنی اسرائیلیوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ اور جب حضرت موسیٰ وہاں سے جانے لگے تو سمندر تھا سامنے، ہم نے سمندر کو یہ حکم دیا کہ وہ الگ الگ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کے عصا سے وہ الگ الگ ہو گیا اور ہم نے تم کو نجات دے دی۔ جبکہ موسیٰ کے جانے کے بعد فرعون اور فرعونیوں کو ہم نے اسی میں غرق کر دیا۔ تو کیا تم اللہ کی اس عظیم نعمت کو بھی تم جھٹلا دو گے؟ حالانکہ اس کے آگے اللہ نے فرمایا کہ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے موسیٰ کے بعد، موسیٰ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی اور بچھڑے کی پوجا کو ہی تم نے اپنا نصب العین مان لیا، اور پھر تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا، تمہاری توبہ کو قبول فرمائی تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحمان ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، اپنے بندے کی ہر وقت وہ
گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے سیدھے راستے پر چلے، اچھائی کے راستے پر چلے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے اچھا اور برا کرنے کا۔ اگر اختیار نہ دیتا تو یہ تو ظلم ہو جاتا، اور اللہ رب العزت ہر طرح کے ظلم سے وہ پاک ہے۔ ظلم کیا، ظلم کے ذرے سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، کیونکہ وہ سراپا انصاف ہے، کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، سراپا فضل و کرم والا ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بہت زیادہ ستار العیوب ہے، ہمارے تمام گناہوں کو چھپاتا ہے، وہ ہے ہمارا رب۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تمہاری توبہ ہی نہیں قبول کی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ایک کتاب بھی عطا کی، جو کتاب فرقان تھی، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی، تاکہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، اچھائی کے راستے پر چلو۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں قرآن مقدس کی جو ہم نے جانا۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید باتیں ہم درس قرآن کی جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔